बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के एक्सपो सेंटर में हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बुक फेयर लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान भर के बेहतरीन नाशर और पब्लिशर अपनी बुक्स के स्टॉल लगाते हैं। तो इस पर हमने 1-2 प्रोग्राम किए हैं। तो मेरी नज़र जेलम बुक कॉर्नर पर पड़ी। बड़ा मारूफ अदारा है, लेकिन जेलम में ये कैसे हो सकता है कि मारूफ अदारा किताबें शाया करने वाला वो जेलम में हो, और इतना ज़्यादा, जबकि बड़े बड़े अदारे लाहौर में हैं, कराची में हैं, या फिर कुछ इस्लामाबाद रावलपिंडी में होंगे। जेलम बुक कॉर्नर का स्टॉल देखकर मुझे ख्याल आया कि इनसे थोड़ी बात करनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपने जंगल में मंगल कैसे बना लिया। जंगल में मंगल ही बनता है कि मार्केट किताबों की लाहौर है, कराची है, लेकिन जेलम में इतना बड़ा अदारा जो बड़े बड़े मारूफ राइटर्स की किताबें शाया कर चुका है, और पूरे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में इनकी किताबें जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं। उनके साथ होने वाली मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ, जिसमें उन्हीं से उनका तारफ़ भी पूछ लिया जाएगा। आइए चलते हैं जेलम बुक कॉर्नर के अंदर, मुलाकात करते हैं गगन शाह साहब से। जेलम बुक कॉर्नर पाकिस्तान के पब्लिशिंग अदारों में से एक मारूफ और नामवर अदारा है। आज हम उनके स्टॉल पर खड़े हैं इस एक्सपो सेंटर में लगी हुई बुक फेयर में। तो उनके मालिक से बात करते हैं, थोड़ा सा उनसे तारुफ पूछते हैं, और उनसे फिर ये भी पूछते हैं कि जेलम एक छोटा शहर निस्बत है बनिस्बत लाहौर और कराची के, तो वहाँ पे आपने ये कारोबार शुरू किया, सिलसिला शुरू किया, तो कैसे वहाँ पे चल रहा है ये सारा? बहुत शुक्रिया सर। बुक कॉर्नर जेलम को अल्हम्दुलिल्लाह अब 50 साल हो गए हैं। ये अदारा शुरू किया था मेरे वालिद साहब ने 1973 में। उनका क्या नाम था आपके? शाहिद हमीद। अच्छा। शाहिद हमीद साहब ने ये अदारा शुरू किया था, मेरे वालिद है वो। और फिर हम दो भाई 2001 से ये बिज़नेस हमने आगे कंटिन्यू किया। तो माशाल्लाह इसकी तो एक पूरी हिस्ट्री है। और मेरा नाम गगन शाहिद है। अच्छा, ठीक है। और मेरे भाई हैं अमर शाहिद। जी, ठीक है। अभी हम इस अदारे को लेकर आगे चल रहे हैं, और 2001 से हमने इसको, हम दोनों भाइयों ने इसको आगे लेकर चले। बाकी ये है कि इस पर तो एक पूरी किताब आ गई है हमारी कि बुक कॉर्नर की 50 साल जदोजहद पे। वो बेसिकली वालिद साहब के ऊपर लिखी गई किताब है, मगर उसमें साथ में बुक कॉर्नर की तारीख भी है। इसके अलावा हमने कई मौज़ूआत पे किताबें छापी हैं। ये बात आपने सही की है कि जेलम जैसे शहर, क्योंकि बंदे एक्सपेक्ट नहीं करते कि जेलम जैसे शहर में भी इतना बड़ा कोई सेटअप हो सकता है, इतना बड़ा पब्लिशिंग अदारा हो सकता है, और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। अच्छा, तो आप किसी भी किस्म की किताब छापते हैं, डाइजेस्टों का आजकल क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? देखिए, हम कुछ वो भी सिलसिला शुरू किया था। देखिए, हम एक बड़ा मारूफ अदबी रसाला निकालते हैं अपने दायरे से, तस्तीर। अच्छा। इसके अलावा हमने सबरंग डाइजेस्ट की जो कहानियां हैं वो किताबी सूरत में शाया की हैं, सबरंग कहानियां के नाम से। जो कहानियां सबरंग डाइजेस्ट में शाया हुई थी और वो बड़ी मकबूल भी हुई थी, उसकी हमने 7 जिल्दें प्रिंट कर ली अभी तक। तो डाइजेस्ट का तो खैर हमारा उस तरह काम नहीं है, मगर हमारा असल काम किताबों का है। हम बुक्स के पब्लिशर हैं, और किताबों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमने किताबें शाया की है। 1000 से ज़्यादा टाइटल्स हैं। अच्छा। और बहुत सारे मौज़ूआत हैं। अच्छा, आपने जो कि बात की है सबरंग डाइजेस्ट की, तो उसका एक बड़ा सिलसिला था बाजीगर। जी। उसकी 7 जिल्दें सामने आई हैं, उसके बाद नहीं सामने आई। उसका आखिरी हिस्सा शकील आज़ाद साहब लिख रहे हैं, वो भी मुझे उम्मीद है अगले साल तक वो मंजर आम पर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है एक किताब में आ सकता है वो सारे? नहीं, एक में नहीं आ सकता, मगर किताबी सुनो तो ज़्यादा जिल्दें बन जाएंगी। जी, ठीक है। रिसाले में ज़्यादा मवाद होता है। अच्छा, आपकी कब शकील आज़ाद साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो लिख रहे हैं? मेरी पिछले महीने हुई है मुलाकात। अच्छा। और वैसे तो फोन में तो रब्ता रहता ही है शकील भाई से, और ये कि वो उस पर लिख रहे हैं, मगर ज़रा वो वक्त देते हैं, वो फटाफट वाला तो काम नहीं होता, वो तो टाइम देते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। और ज़रा उन्हें पता है अपने बाजीगर की वैल्यू का, कि लोगों ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं।
تو وہ انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے مکمل کریں گے. ایک تو انہوں نے مکمل کرنا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے 7 آ گئی ہیں بازیگر کے حوالے سے کتابیں، اور اس کے بعد 8ویں نہیں آئی، 9ویں نہیں آئی، وہ کیا ہے آپ کا ارادہ اس طرح سے کمپائل کرنے کا؟ دیکھیں نہیں، بازیگر کا مجھے امید ہے اب جو حصہ آئے گا وہ آخری حصہ ہی ہوگا، جی یعنی وہ اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے اگلے سال تک وہ بھی شائع ہو جائے گی، یا شکیل صاحب جب مکمل کریں گے. شائع ہونے میں تو ٹائم نہیں لگتا، جی اصل میں مصنف کو لکھنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو گگن شاہد کی آپ نے گفتگو سن لی، انہوں نے جو کچھ کہا. یہاں پہ میری دلچسپی کا ایک پہلو شکیل عادلزادہ صاحب کی مطبوعات، خصوصی طور پر بازیگر کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا تھی. گگن شاہد صاحب نے بتایا کہ ان کی 1 مہینہ پہلے عادلزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. عادلزادہ صاحب بازیگر کو مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ بازیگر ناول مکمل نہیں ہوا تھا. اس کی تھوڑی سی سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بازیگر ناول ایک عرصے تک سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوتا رہا. شکیل عادلزادہ صاحب باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے اس کی قسط لکھ دیا کرتے تھے. اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جس مہینے کسی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا قسط لکھنے میں تو ناول بھی اتنا ڈیلے کر دیا جاتا. بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ قسط نہ لکھنے کی وجہ سے یہ ناول کئی مہینے بھی شائع نہیں ہوتا تھا. یہ اس ناول کی قارئین میں پذیر آئی اور خود شکیل عادلزادہ صاحب کی دلچسپی کا عالم تھا. تقریباً 33 سال تک باقاعدہ بازیگر ناول سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوتا رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ سب رنگ ڈائجسٹ شکیل عادلزادہ صاحب نے کسی اور کے حوالے کر دیا، اس کو بیچ دیا گیا. شکیل عادلزادہ صاحب کی طرف سے اپنے انٹرویوز میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ناول خریدا تھا انہوں نے کہا کہ جناب عادلزادہ صاحب آپ بازیگر لکھنے کا سلسلہ جاری رکھیے. عادلزادہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میرا ڈائجسٹ نہیں رہا تو میں کیوں لکھوں، تو انہوں نے نہیں لکھا. لیکن بازیگر ناول کا سلسلہ جہاں سے شکیل عادلزادہ صاحب کی طرف سے چھوڑا گیا تھا وہیں پہ انہوں نے نیا رائٹر رکھ اس کو آگے بڑھا دیا. ایک نہیں شاید ایک سے زیادہ رائٹرز نے شکیل عادلزادہ صاحب کے بعد بازیگر ناول کو جاری رکھا جو سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوتا رہا. گگن شاہد صاحب نے بتایا کہ 7 کتابیں وہ کہانیوں کی شائع کر چکے ہیں. میں نے ان سے بازیگر ناول کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ بازیگر ناول کی 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی کہانیوں کی 7 کتابیں شائع کر چکے ہیں، مزید بھی وہ شاید شائع کریں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بازیگر ناول کی 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور ایسا ہی ہو چکا ہے کہ شکیل عادلزادہ صاحب جس طرح سے سب رنگ ڈائجسٹ میں بازیگر ناول لکھا کرتے تھے تو وہ ساری قسطیں جمع کر کے ایک کتاب چھاپی گئی، دوسری کتاب چھاپی گئی، حتیٰ کہ 7 کتابیں شائع کر دی گئیں جو شکیل عادلزادہ صاحب نے اپنے قلم سے سب رنگ ڈائجسٹ کے لیے بازیگر ناول لکھا تھا. اس کے بعد ایک اور کتاب بھی موجود ہے، اس کو آپ بک 8 کہہ سکتے ہیں. یہ ساری 7 کتابیں ہیں جو میں نے دیکھ رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں. اس کے بعد 8ویں کتاب موجود ہے لیکن وہ پبلش نہیں ہوئی، وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس میں بازیگر ناول کے وہ حصے شامل ہیں جو سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوتے رہے لیکن شکیل عادلزادہ صاحب نے وہ نہیں لکھے تھے. لیکن اس کے بعد بھی بازیگر ناول کے کئی حصے موجود ہیں جو سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہوتے رہے لیکن وہ کتابی صورت میں موجود نہیں ہیں. وہ سب رنگ ڈائجسٹوں میں اب بھی موجود ہے اور وہ تقریباً سارے کے سارے 2-4 کے علاوہ سارے کے سارے سب رنگ ڈائجسٹ آپ کو انٹرنیٹ پر مل سکتے ہیں. دراصل میرا گگن شاہد صاحب سے یہ سوال تھا کہ جس طرح سے وہ 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس کے بعد جو بازیگر ناول کسی نے بھی لکھا ہے، شکیل عادلزادہ صاحب نے نہیں لکھا ہے، وہ کسی نے بھی لکھا ہے، کیا ان کی بھی اشاعت ہو رہی ہے، وہ بھی شائع ہوں گی؟ یہ دراصل میرا سوال تھا. بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ شکیل عادلزادہ صاحب اپنا ناول مکمل کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا. تو یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شکیل عادلزادہ صاحب نے جہاں پہ اپنا ناول ختم کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے سب رنگ ڈائجسٹ بھیج دیا تھا، اس وقت تک جتنا بھی انہوں نے یہ ناول لکھ دیا تھا اس کے بعد وہ لکھیں گے، یا پھر ان رائٹرز نے جنہوں نے سب رنگ ڈائجسٹ میں اس سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھایا جہاں سے شکیل عادلزادہ صاحب نے چھوڑا تھا، تو کیا شکیل عادلزادہ صاحب اس کو بھی شامل کریں گے اپنے ناول میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ شکیل عادلزادہ صاحب
اس حصے کو شامل کریں جس کو وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن سب رنگ ڈائجسٹ میں آخری قسط جو شائع ہوئی بازیگر ناول کی، اس کے اوپر بھی شکیل عادل زادہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ناول ان لوگوں نے مکمل کیوں نہیں کیا جو لوگ شکیل عادل زادہ صاحب کے بعد بھی اس کو لکھتے رہے؟ وہ اس لیے مکمل نہیں کیا گیا کہ سب رنگ ڈائجسٹ اچانک سے بند ہو گیا، جو ملازم جہاں تھے وہیں سے گھر چلے گئے، اور بازیگر ناول کا رائٹر جو تھا، ناول نگار جو تھا، وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ یہاں پہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے سارے کے سارے بازیگر ناول کے حصے، ساری کی ساری قسطیں ایک سے لے کر آخر تک پڑھی ہیں۔ وہ بھی جو شکیل عادل زادہ صاحب کے قلم سے نہیں نکلی، کسی اور کے قلم سے نکلی ہیں، لیکن اس میں مجھے فرق نظر آیا۔ شکیل عادل زادہ صاحب کا ناول جن لوگوں نے آگے بڑھایا، انہوں نے یا تو شکیل عادل زادہ صاحب کی ساری پہلے کی قسطیں پڑھتے، لیکن کس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ساری قسطیں پڑھتا اور اس کو پھر آگے بڑھاتا۔ بہرحال اسلوب بہت بہتر ہے، لیکن جو بات شکیل عادل زادہ صاحب کے قلم میں تھی وہ ان کے قلم میں نہیں تھی۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا لکھا ہوا بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے، جو اسلوب ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو فقرات ہیں، کہ جیسے یہ بھی شکیل عادل زادہ صاحب ہی نے لکھا ہے۔ عمومی یہی تصور بنتا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک، لیکن جو لوگ گہری نظر سے پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر ایسی اہم کانہ بات لکھ دی گئی جس سے عام قاری کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شکیل عادل زادہ صاحب کی رائٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ پر مدھو بالا کے گانے کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ دور کہاں جس دور کی شکیل عادل زادہ صاحب اپنے ناول میں بات کر رہے تھے، اور کہاں پہ مدھو بالا کو لایا گیا۔ اس طرح کی کئی حماقتیں، کئی بیوقوفیاں اس تحریر میں موجود ہیں جو شکیل عادل زادہ صاحب کے بعد رائٹرز کی طرف سے کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔